السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر گھر میں ایک چھوٹی سی چیز ہے جو روز بروز گھر میں نقصان کروا رہی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ اگر آپ نے آج یہ چیز اپنے گھر سے نہ نکالی تو یہ آپ کے گھر میں تنگ دستی، بدقسمتی، منفی اثرات اور جنات اس گھر میں ضرور داخل ہو جائیں گے۔ گھر میں رکھی گئی وہ چیز یہ ہے۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ گھر ایسے کیوں ہوتے ہیں جہاں داخل ہوتے ہی دل گھبرا اٹھتا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے فضا بھاری ہو، ہوا میں کوئی انجانی خاموشی تیر رہی ہو۔ سب کچھ بظاہر درست ہوتا ہے لیکن پھر بھی سکون کہیں گم ہو جاتا ہے۔ گھر صاف ستھرا، نمازی لوگ، ذکر، درود اور استغفار کی آوازیں، مگر پھر بھی دل بے چین، نیند ادھوری اور صبح جاگتے ہی بدن تھکا ہوا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ دعا کے بعد بھی دل کو اطمینان نہیں ملتا؟ گھر کی خوشیاں جیسے آتے آتے کہیں مڑ جاتی ہیں اور دل کسی ان دیکھے بوجھ کے نیچے دبنے لگتا ہے۔ کبھی ہم سوچتے ہیں شاید کسی نے نظر لگا دی، شاید کوئی بدنیت انسان ہمارے خلاف کچھ کر رہا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ بعض اوقات دشمن باہر نہیں ہوتا، دشمن ہمارے اپنے گھر کی دیواروں کے اندر چھپا ہوتا ہے۔ ہم خود انجانے میں اسے پناہ دیتے ہیں، ہم خود اپنی کمزوریوں سے اسے جگہ دے دیتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جسے ہم معمولی سمجھ کر رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ چیز ہے جو روشنی کو اندھیرے میں بدل دیتی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو رحمت کے فرشتوں کو دور اور شیطان کو قریب کر دیتی ہے۔ ایسا نہیں کہ گھر کے افراد برے ہوں، بلکہ وہ اس چیز کے اثرات سے خود بھی بے خبر رہتے ہیں، اور جب یہ اثرات بڑھنے لگتے ہیں تو انسان کے دل پر بوجھ بڑھنے لگتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سانس بھاری ہوں، جیسے دل کسی انجانے خوف میں گرفتار ہو۔ انسان کوشش کرتا ہے، دعا کرتا ہے، مگر سکون کی بارش نہیں برستی۔ اس کی وجہ وہی چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے جسے ہم نظر انداز کر کے اپنے گھر میں جگہ دے بیٹھے ہیں۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ اگر آپ آج اس حقیقت کو جان لیں اور وہ چیز اپنے گھر سے نکال دیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس طرح گھر کا ماحول بدلنے لگتا ہے۔ جہاں پہلے بے چینی تھی وہاں سکون اترنے لگا، جہاں جھگڑے تھے وہاں الفت کی ہوا بہنے لگے گی، جہاں خاموش دیواریں تھیں وہاں تسبیح کی آوازیں گونجنے لگیں گی، اور سب سے بڑھ کر آپ محسوس کریں گے کہ اللہ کی رحمت خود چل کر آپ کے دروازے تک آ گئی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو وہ راز بتانے والا ہوں جو شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ ایسا راز جو اگر آپ نے سمجھ لیا اور عمل کر لیا تو آپ کا گھر بے سکونی سے برکت کی طرف سفر شروع کر دے گا۔ وہ چیز جو منفی اثرات کی دعوت دیتی ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ اسے پہچان کر اپنے گھر سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا جائے۔ محترم ناظرین، ایک مزدور صبح سے شام تک دھوپ میں پسینے سے شرابور ہو کر مزدوری کرتا، اینٹیں اٹھاتا، ریت ڈھوتا۔ شام کے وقت جب سورج ڈھلتا تو اپنی مزدوری جیب میں ڈال کر گھر کا رخ کرتا۔ وہ سکے اس کی محنت کا نچوڑ ہوتے، ان سکوں سے وہ بچوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لاتا، کبھی گھر کے لیے آٹا، کبھی بچوں کے لیے دودھ، مگر اس کے باوجود اس کی زندگی میں ایک عجیب سی اداسی بسی ہوئی تھی۔ نہ خوشی کا احساس، نہ اطمینان کا لمحہ، جیسے اس کے گھر کی دیواروں نے سکون سے دشمنی کر لی ہو۔ ہر رات وہ سجدے میں گر کر اللہ سے کہتا، یا رب، میں حلال کماتا ہوں، فضول خرچی نہیں کرتا، نماز پڑھتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، پھر بھی میرے گھر میں برکت کیوں نہیں؟ مگر جو اب خاموشی کے سوا کچھ نہ ہوتا، دل بے چین رہتا اور تنگ دستی جیسے اس کے دروازے سے چمٹ گئی ہو۔ آخر ایک دن اس نے گاؤں کے ایک بزرگ سے ملاقات کی۔ مزدور نے ان کے سامنے اپنا دکھ رکھا، آنکھوں میں نمی لیے بولا، بابا جی، میں حلال کماتا ہوں، حلال کھاتا ہوں، مگر پھر بھی میرا گھر بے سکونی کا گہوارہ ہے، برکت جیسے روٹھ گئی ہے۔ بزرگ مسکرائے اور نہایت نرمی سے بولے، بیٹا، آج کے دن کی مزدوری سے تم نے کوئی چیز نہیں خریدنی، بس 2 کلو مٹھائی دینا اور میرے پاس لانا، میں اس پر کچھ
دم کروں گا، اور جب شام کو گھر پہنچو تو دروازے پر رک کر اپنے کان لگانا، سننا کہ تمہارے گھر کے اندر سے کیا آواز آتی ہے۔ تمہارے گھر میں رکھی ایک چیز تمہاری تنگ دستی اور بے سکونی کے حال کا راز کھول دے گی۔ مزدور نے تعجب سے دیکھا مگر چپ چاپ سر جھکا لیا۔ دن بھر کی محنت کے بعد شام ڈھلے اس نے 2 کلو مٹھائی خریدی۔ جیسے ہی اس نے اپنے گھر میں قدم رکھا تو 3 چیزیں گھر میں تنگ دستی، بے سکونی اور نیگیٹیوٹی کو دعوت دیتی ہیں۔ پہلی چیز، جب دیواروں پر شکر کی بجائے ناشکری ہو۔ کچھ گھروں میں داخل ہوتے ہی ایک عجیب سی خاموشی استقبال کرتی ہے، نہ کوئی شور، نہ ہنگامہ، مگر فضا میں ایک نامعلوم بوجھ۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہوا نے بھی سانس روک لی ہو۔ دیواریں جیسے کچھ کہنا چاہتی ہوں مگر ان پر لکھی تحریر خاموشی سے سب کچھ کہہ جاتی ہے۔ وہ تحریر جو کسی قلم سے نہیں، انسانوں کے رویوں سے لکھی جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب گھر میں برکت کے دروازے بند ہونے لگتے ہیں، کیونکہ ان دیواروں پر اب شکر نہیں، شکایت لکھی جاتی ہے۔ جہاں ہر گفتگو میں میرا نصیب کیوں نہیں کی گونج ہو، جہاں زبان پر ناشکری کا زہر اور دل میں مایوسی کی دھند ہو، وہاں رحمت کے قدم نہیں رکتے۔ فرشتے خاموشی سے واپس پلٹ جاتے ہیں اور ان کی جگہ وسوسوں کی سرگوشیاں لے لیتی ہیں۔ کبھی کبھی شیطان دروازہ توڑ کر نہیں آتا، ہم خود اس کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں۔ جب ہم الحمدللہ کی بجائے کاش ایسا ہوتا کہنا شروع کرتے ہیں، جب ہم نعمتوں کو معمول اور کمیوں کو عظیم سمجھنے لگتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ روشنی کا چراغ بجھنے لگا ہے۔ وہی روشنی جو گھر کو امن دیتی تھی، رزق کو برکت دیتی تھی اور دلوں کو نرم رکھتی تھی۔ ناشکری ایک معمولی احساس نہیں، یہ ایک غیر مرئی زہر ہے جو آہستہ آہستہ پورے گھر کی فضا کو کھا جاتا ہے۔ یہ باتوں سے شروع ہوتی ہے مگر اثر ماحول پر ڈالتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب گھر بھرا ہوتا ہے مگر دل خالی، الفاظ زیادہ ہوتے ہیں مگر سمجھ ختم، اور پھر زندگی کی رونقیں جیسے ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگتی ہیں۔ شیطان ایسے گھروں میں خوشی سے بسیرا کرتا ہے جہاں زبان ناشکری بولے اور دل قناعت بھول جائے۔ وہ جانتا ہے کہ جہاں شکر نہیں وہاں سجدے بھی بے نور ہوتے ہیں، جہاں شکایت ہے وہاں دعا بھی دروازہ نہیں کھولتی۔ وہ ہر دل میں یہ احساس ڈالتا ہے کہ تم محروم ہو، اور انسان اپنی موجودہ نعمتوں کو بھول کر خالی پن کے جال میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، شکر صرف لفظ نہیں، ایک روشنی ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جو اندھیروں کو پیچھے دھکیلتی ہے، جو فرشتوں کو متوجہ کرتی ہے اور جو شیطان کے قدموں کو جلا دیتی ہے۔ جس گھر میں زبان الحمدللہ کہنا سیکھ لے، اس گھر کی چھت بھی دعا بن جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تنگ دستی کا سلسلہ ٹوٹ جائے، بے سکونی کی زنجیریں کٹ جائیں اور گھر میں روشنی خود چل کر آئے، تو سب سے پہلے اپنے الفاظ کو بدل لیں، کیونکہ جب دیواروں پر شکر لکھا جاتا ہے تو رحمت خود ان الفاظ کو پڑھنے آتی ہے۔ 3 چیزیں گھر میں تنگ دستی، بے سکونی اور نیگیٹیوٹی کو دعوت دیتی ہیں۔ دوسری چیز، جب آنکھیں عیب ڈھونڈنے کی عادی ہو جائیں۔ کبھی سوچا ہے جب تیری آنکھیں کسی کی کمی تلاش کرنے لگتی ہیں تو تیرے نصیب کی روشنی کیوں مدھم ہو جاتی ہے؟ کیوں گھر کا سکون تیرے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسلنے لگتا ہے؟ کیوں ہر چیز ہونے کے باوجود دل خالی، روح بوجھل اور فضا بے رونق لگتی ہے؟ اس لیے کہ وہ آنکھ جو محبت کے لیے پیدا ہوئی تھی اب تنقید کا ہتھیار بن چکی ہے۔ وہ نگاہ جو رحمت کے منظر دیکھنے والی تھی اب صرف دوسروں کے عیب تلاش کرتی ہے۔ اور جان لے، اس گھر میں عیب ڈھونڈنے والے بستے ہیں، وہاں برکت نہیں رکتی، وہاں شیطان اپنا ٹھکانہ بناتا ہے۔ یہ عیب جوئی معمولی گناہ نہیں، یہ روح کو بیماری ہے۔ یہ وہ آگ ہے جو خاموشی سے دلوں کو جلاتی ہے، تعلقات کو راہ کر دیتی ہے اور گھر کی فضا کو اندھیروں میں بدل دیتی ہے۔ جس گھر میں ہر زبان کسی دوسرے کے قصور گنتی ہے، وہاں رزق تنگ ہوتا ہے، دعائیں رک جاتی ہے اور سکون ہجرت کر جاتا ہے۔ اے وہ آنکھ جو دوسروں کی خطائیں دیکھتی ہیں، کبھی اپنے آئینے میں جھانک، تجھے اندازہ ہو کہ جو عیب تو دیکھتا ہے وہ تیرے دل کی اپنی غفلت کی دھند ہے۔ جو دوسروں میں کمی تلاش کرتا ہے وہ دراصل اپنے اندر کے خالی پن سے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ گھروں میں شور
چھوڑ جاتے ہیں مگر سکون کبھی نہیں۔ شیطان جانتا ہے کہ محبت والے گھر اس کے دشمن ہیں، اس لیے وہ لوگوں کی نگاہوں میں زہر کھول دیتا ہے، وہ دلوں کے درمیان دیواریں کھڑی کرتا ہے، وہ کانوں میں سرگوشی کرتا ہے، دیکھو اس نے تمہارے ساتھ ایسا کیا، اور جب تم اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہو تو سمجھ لو تمہارے گھر کی فضا بدل گئی، اب وہاں صرف وسوسے بستے ہیں، محبت نہیں۔ یاد رکھو، جس گھر کی آنکھیں عیب دیکھنے لگتی ہیں اس گھر کی برکتیں پردہ کر لیتی ہیں۔ جہاں نگاہ میں بدگمانی ہو وہاں فرشتے نہیں آتے، وہاں شیطان رقص کرتا ہے، اس کی ہنسی تمہیں سنائی نہیں دیتی مگر تمہاری بے سکونی اس کی فتح کی گواہی دیتی ہے۔ دلوں کو جوڑنے والی آنکھیں جنتی ہوتی ہیں اور توڑنے والی آنکھیں جہنمی۔ رحمت ان گھروں میں اترتی ہے جہاں نگاہیں پردہ ڈالنا جانتی ہے، جہاں زبان عذر تلاش کرتی ہے، جہاں دل دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے نہ کہ عیب بیان۔ اے مومن، اگر چاہتا ہے کہ تیرے گھر سے تنگ دستی کا سایہ رخصت ہو جائے، بے سکونی کی زنجیریں ٹوٹ جائیں، تو اپنی نگاہ کو پاک کر، عیب دیکھنے کی بجائے خوبی دیکھ۔ عیب چھپانے والا اللہ کا دوست بن جاتا ہے اور عیب پھیلانے والا شیطان کا۔ جب آنکھیں محبت دیکھنے لگتی ہیں تو رحمتیں خود دروازہ کھول کر آتی ہیں، اور جب آنکھیں دوسروں کی کمیوں میں الجھ جائیں تو سمجھ لے کہ شیطان تیرے صحن میں اتر چکا ہے۔ 3 چیزیں گھر میں تنگ دستی، بے سکونی اور نیگیٹیوٹی کو دعوت دیتی ہیں۔ تیسری چیز، جب دروازے دعاؤں سے نہیں آوازوں سے کھولیں۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے گھر وہ جگہ ہے جہاں امن اترنا چاہیے، جہاں ہر سانس میں محبت کی خوشبو ہونی چاہیے، جہاں دروازے کھولیں تو سلام کی روشنی پھیلے، لیکن اگر وہی دروازے شور، تلخی اور چیخو پکار سے کھلنے لگیں تو سمجھ لو وہاں رحمت نہیں زحمت نے جگہ لے لی ہے۔ جب گھروں کے دروازے سلام سے خالی ہو جائیں تو وہاں فرشتے نہیں آتے، جب الفاظ بھاری ہو جائیں تو وہ فضا بھی بوجھل ہو جاتی ہے، اور جب گفتگو میں تلخی ہو تو برکت زمین سے اکھڑ جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب شیطان دروازہ کھولتا ہے اور کہتا ہے اب یہ گھر میرا ہے۔ گھر کا شور صرف آوازوں کا نہیں ہوتا، یہ دلوں کے شور سے جنم لیتا ہے۔ جب ماں کا دل دکھی ہو، باپ کا چہرہ بوجھل ہو، بچوں کے لہجے میں کڑواہٹ ہو، تو یہ شور دیواروں سے ٹکرا کر واپسی کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ شور گھر کی در و دیوار سے روشنی کھینچ لیتا ہے۔ محترم ناظرین، پھر وہی گھر جو کبھی سکون کا گہوارہ تھا اب بے برکتی کا مرکز بن جاتا ہے۔ یہ شور صرف الفاظ نہیں، یہ رحمت کے فرشتوں کے لیے بند دروازے ہیں۔ وہ گھر جہاں آوازیں اونچی ہوں، جہاں زبانیں تیز ہوں، جہاں دلوں میں برداشت نہ ہو، وہ گھر دراصل شیطان کا ٹھکانہ بن جاتا ہے، کیونکہ شیطان کو خاموشی نہیں شور پسند ہے۔ اسے وہ گھر پسند ہے جہاں بحث ہو مگر دعا نہ ہو، جہاں غصہ ہو مگر صبر نہ ہو، جہاں میں ہوں مگر ہم نہ ہوں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تنگ دستی تیرا مقدر نہ بنے تو اپنے گھر کے دروازے آوازوں سے نہیں دعاؤں سے کھولو۔ سلام کو اپنی دہلیز کا پہلا لفظ بنا، درود کو اپنے دروازے کا پہرہ دار بنا۔ جب زبان سے سلام نکلتا ہے تو فرشتے جواب دیتے ہیں، لیکن جب زبان سے شور نکلتا ہے تو رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تو رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ہر گھر میں خوشحالی، رزق، برکت اور محبت اسی وقت اترتی ہے جب اس گھر کا پہلا کلمہ سلام ہو۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔